بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے سیاحتی اور خوبصورت مقام راولاکوٹ میں ڈسٹرکٹ جیل میں کچھ قیدیوں نے محافظوں کو یرغمال بنا کر فرار کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے محافظ کی آنکھوں میں سرخ مرچیں ڈالیں اور پھر پستول دکھا کر وہ اس مین گیٹ سے باہر نکل گئے کہ جس پر پہرا تھا، جس پر ناکا لگا ہوا تھا، اور یوں 20 افراد جن میں منشیات کے، ڈکیتی کے اور غالباً قتل کے الزام میں قید یا جرم میں قیدی بھی شامل تھے، وہ سب ایک ایک کر کے گیٹ سے باہر نکل گئے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان کے فرار کے جو لمحات ہیں وہ اس کو قید کر چکی ہے۔ یوں ایک راولاکوٹ کے اندر ایک جیل سے خطرناک مجرموں کا اس انداز سے اتنی آسانی سے نکل جانا تو تحیر و تجسس کی ایک اور سنسنی خیزی سے بھرپور ایک کہانی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال یہ بہت سادہ سی کہانی ہے، سادہ سا ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک فلم بند کیا ہوا ایک منظر ہے کہ جو بہت سادہ اور آسان ہے، کہ جس میں چند قیدی اٹھتے ہیں، وہ ریوالور دکھا کر محافظ کو مقید کر دیتے ہیں اور اس کو بے بس کر دیتے ہیں، اور وہ مین گیٹ سے فرار کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کہانی شاید قیدیوں تک ہی محدود رہتی اگر اس کہانی میں ایک مرکزی کردار موجود نہ ہوتا، اور وہ مرکزی کردار غازی شہزاد کا ہے۔ پلندری سے تعلق رکھنے والے غازی شہزاد ریاست کے ان دنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں کہ جب ریاست ایک موہوم امید پر آنے والے دنوں کو اپنے انداز سے بدلنے کی خواہش اور اپنے انداز سے طے کرنے کی ایک تمنا میں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی کہ جس کا مقصد اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا، اور اس کے لیے پھر مجاہد تیار کیے جاتے تھے، جہادی تیار کیے جاتے تھے، ریاست ان کی معاونت کرتی تھی۔ وہ پہلے افغانستان میں استعمال ہوئے، پھر اس کے بعد کشمیر کا جب محاذ کھلا تو کشمیر میں ان لوگوں نے داد شجاعت دی۔ ان لوگوں کے جو جذبے تھے، جو جذبات تھے، وہ بالکل سادہ اور واضح تھے۔ وہ ان کو دینی جو تفاسیر ہیں، دینی جو تشریحات ہیں، ان سے ان کو طاقت ملتی تھی۔ انہیں تیار اس انداز سے کیا گیا تھا کہ وہ ایک خالص مجاہد ہیں اور جہادی جذبے سے لبریز ہیں، اور ان کی جو منزل ہے، ان کی جو تمنا ہے، ان کی جو طلب ہے، وہ شہادت کی موت ہے، اور وہ سعادت کی زندگی ہے، اور لڑنا، قتال کرنا یہ سعادت ہے ان کے لیے۔ وہ زندہ رہے تو غازی ہیں، اور مارے گئے تو شہید ہیں، اور جنت میں ان کا انتظار بے-تابی سے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس دور کی ایک نشانی تھی کہ جنہیں غازی شہزاد کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا پروفائل جب چیک کیا، میں 30-35 سال سے اس سارے سسٹم پر مسلسل لکھ رہا ہوں، لوگوں سے ایک تعلق بھی ہے، ذاتی طور پر بھی ایک تعلق ہے، اور اس کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تجزیاتی انداز سے۔ لیکن یہ نام پہلی بار میں نے بھی سنا کہ غازی شہزاد نام کی کوئی شخصیت ایسی رہ چکی ہیں کہ جو پہلے افغانستان میں داد شجاعت دیتی رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کشمیر چلی گئیں، وہاں وہ گرفتار ہو گئی، اور گرفتاری کے بعد پھر قیدیوں کے تبادلے میں وہ شخصیت واپس آئی، اور پھر انہوں نے یہاں آئے، اور یہاں انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کا آغاز کیا۔ پہلے ایک تنظیم بنائی، پھر تحفظ ریاست جموں و کشمیر کے نام سے انہوں نے ایک ایسی تنظیم کے قیام کا پریس کانفرنس میں اعلان کیا، جو پریس کانفرنس میڈیا پر ابھی چل رہی ہے اب ان کی اس فرار کے بعد۔
جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی وہ نالا نظر آ رہے ہیں، بھارت سے بھی نالا نظر آ رہے ہیں، اور ایک انڈیجنس موومنٹ ہے وہ شروع کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ علاقائی جو پلیئرز ہیں چین کے ساتھ بھی بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ بھی بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کی جو ان کی گفتگوؤں سے جو میں نے ابھی تک سنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے مختلف اوقات کی کہ پاکستان کی ریاست دباؤ میں آتی ہے، اور جب ہم پاکستان کے دست نگر ہوتے ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے یا پاکستان کے اداروں کے، تو پھر ان کی پالیسی چلتی ہے۔ جب وہ دباؤ میں آتے ہیں تو وہ دباؤ پھر آتا ہے کشمیر پر بھی آتا ہے، اور جب وہ دباؤ ریلیز ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر کشمیر میں بھی کچھ سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک ایسی تحریک ہونی چاہیے کشمیر کے اندر کہ جو خود مختار ہو داخلی طور پر، اور جس میں یہ پوری طرح یہ وہ خود انحصاری کا پہلو جھلکتا ہو۔ یہ ان کی تقریروں سے نظر آتا ہے، اور ان کی تقریروں سے ایک بیزاری سی دکھائی دیتی ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی اور بھارت کی ریاست کے ساتھ بھی، اور وہ ایک ایمرجنگ جو کشمیر ہے ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ، ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پہ وہ کرتے ہوئے، یعنی اس کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ پہلے بھی جو الیاس کشمیری تھے تقریباً یہ اس سے ملتا جلتا کیس ہی نظر آ رہا ہے کہ جو وہ ایک جہادی تھے، افغانستان میں لڑے، پھر کشمیر میں لڑے، اور کشمیر میں انہوں نے بڑی جو داستانیں رقم کی، لیکن پھر ایک روز جب وہ ریاست کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور انہوں نے ریاست کا بیانیہ اور ریاست کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے سے انکار کیا، تو پھر ایک روز کوئی ایک ڈرون، امریکی ڈرون نے ان کو نشانہ بنایا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو تقریباً یہ اسی سلسلے کی کڑی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جو غازی شہزاد صاحب ہیں کہ جو بھارت کی جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں، اور اب وہ آزاد کشمیر میں ایک ایسی مسلح تحریک اور شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا ہدف دونوں طرف کی ریاستیں ہوں، اور اس میں پہلی بار جو ایک یوں لگ رہا ہے کہ یہ مقبول بٹ طرز کی جو تحریک ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس میں وہ خواہش جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو اس شخصیت کی جو تقریروں کا سنی ہے میں نے یا اس کا تجزیہ کیا ہے کہ نہ پاکستان پر انحصار کرنا ہے، نہ بھارت پر کرنا ہے، اور ایک مکمل طور پر ایک داخلی قسم کی تحریک کو شروع کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کیمپ بھی اس حوالے سے قائم کیا تھا اور وہ باقاعدہ ریکروٹمنٹ بھی کر رہے تھے، اور جس کی بنا پر پھر انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک اس کہانی کا راولاکوٹ ڈسٹرکٹ جیل کا پھاٹک ٹوٹنے اور اس کے نتیجے میں 20 لوگوں کے چھوٹنے، جن میں ایک آدمی فائرنگ سے جاں بحق بھی ہو گیا ہے، اس کی کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ یہ ذات شریف ہے، غازی شہزاد صاحب۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ کشمیر میں بظاہر تو معاملات ختم ہو چکے ہیں، بھارت نے اپنے طور پر معاملات ختم کیے ہیں، لیکن یہ کھیل ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ کھیل چلنا ہی چلنا ہے اور یہ کھیل چلتا رہے گا، کیونکہ کشمیر میں بے چینی کے جو جذبات ہیں وہ موجود ہیں، کشمیر میں جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ موجود ہے، اور اوسلو کا جو معاہدہ ہوا تھا فلسطین کا، غالباً 94 میں ہوا تھا، وہ اوسلو میں یاسر عرفات کے درمیان اور اسحاق آئزک رابن کے درمیان، جو اس وقت اسرائیل کے صدر تھے، تو اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا تھا دنیا میں کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اب اس کے بعد کوئی نئی تحریک نہیں اٹھے گی اور یوں مشرق وسطیٰ امن کا ایک گہوارہ بنے گا۔ لیکن اس وقت جو میجر اور مین سٹیک ہولڈر تھی وہاں کی تنظیم حماس، وہ اس سمجھوتے کی مخالف تھی، وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ یاسر عرفات کو بھی ہاتھ پیر باندھ کر اس معاہدے میں
دھکیل دیا گیا ہے یا لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی بہت سے مضامین ایسے لکھے تھے۔ حنان اشرفی اس وقت ترجمانی کر رہی تھی اس سارے پروسیس کی اور اس کی وکالت کر رہی تھیں، اور وہ ایک نئی صبح کا عنوان بنا کر پیش کر رہی تھیں اس سارے منظرنامے کو۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ چونکہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے، ایک بڑی حقیقت جو ہے فلسطین کی، وہ اس معاہدے سے نالاں نظر آتی ہے، اس سے ناخوش نظر آتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ معاہدہ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ اس کو گھسیٹنے کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن کسی جگہ جا کر یہ بیک فائر کرے گا، کسی جگہ جا کر یہ غبارہ پھٹ جائے گا۔ بالآخر وقت نے ثابت کیا کہ وہ غبارہ وقت کے ساتھ پھٹ گیا، کیونکہ پرابلم اپنی جگہ موجود تھا اور پرابلم کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس معاہدے میں بھی ایک لیپا پوتی ہو گئی تھی۔ تو کشمیر میں بھی اس وقت 5 اگست 2019 کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسئلہ بھارت نے حل کر لیا، اور جنرل باجوہ نے جس طرح مجرمانہ خاموشی اختیار کی اس موقع پر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ذریعے ان کے جو جیلڈ والد ہیں ڈاکٹر جو شیخ محمد عبداللہ، ان کو پیغام بھیجا کہ ہم اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بھارت کے ساتھ معاملات طے کریں، جو کچھ ملتا ہے۔ تو اس پیغام پر شیخ عبداللہ پھر جیل سے نکلے اور انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ اندرا عبداللہ ایکارڈ کیا۔ لیکن ایک طرف تو بھٹو صاحب نے یہ پیغام بھیجا، تو دوسری طرف انہوں نے اس ایکارڈ کے خلاف ایک عام ہڑتال کی، اور اس کو پاکستان میں ایک فقید المثال ہڑتال ہوئی، کشمیر میں بھی ہڑتال ہوئی۔ یعنی ایک طرف پاکستان نے مجبور ہو کر ان کو چھوڑ دیا تھا، کشمیریوں کو ان کے حال پر، لیکن ساتھ ہی ایک ابھرنے کی اور ایک مجتمع کرنے کی ایک طاقت کو وہ کیفیت بھی موجود تھی، وہ اس میں ایک سپارک سا نظر آتا تھا۔ لیکن 5 اگست 2019 کو جنرل باجوہ نے جو تباہ کن پالیسی اختیار کی، اس میں مکمل سرنڈر تھا، بلکہ جو عمران خان جو احتجاج کی کوششیں کرتے رہے، اس کا بھی مذاق بنایا گیا، اس پر بھی پابندیاں لگائی گئی، اس پر بھی ناراضگی کا اختیار کیا گیا، اور یوں پوری طرح یک طرفہ سہولت کاری کی گئی کہ کشمیر کو بھارت اب بہت آسانی کے ساتھ ہضم کر جائے۔ تو یہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ نہ کشمیر ہضم کیا جا سکا، نہ کشمیر ہضم ہوگا۔ اگر کشمیر پر بی جے پی کا ہی ایجنڈا چلنا ہوتا تو آج پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہی ممبران موجود ہوتے، نیشنل کانفرنس اور انجینئر رشید جیسے آزاد لوگ جیت کر نہ آئے ہوتے۔ تو کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ چین ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم وقتی طور پر جو بظاہر ہمیں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہموار نظر آ رہی ہے، سارے راستے اور ساری راہیں وہ ایسے ہی ہموار ہوں۔ اس میں بہت سے جمپ کھڈے بھی ہیں، اس میں بہت سے سپیڈ بریکرز بھی ہیں، اس میں بہت سی بارودی سرنگیں بھی ہوتی ہیں، اور ٹائم بم بھی اس میں نصب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پیچیدہ علاقہ ہے کہ جہاں 3 ایٹمی طاقتیں براہ راست جن کی سرحدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں۔ سو یہ جو غازی صاحب رہا ہوئے ہیں، بھاگ نکلے ہیں، اور یہ پکڑے جاتے ہیں تو ایک اور بات ہے، اگر یہ پکڑے نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ بہرحال بھارت یہ سمجھتا رہے کہ معاملہ انہوں نے طے کر لیا ہے، حل کر لیا ہے، لیکن کھیل تو یوں ہی چلتا رہے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔